इंडिया में हुए प्रोटेस्ट को पूरा एक दिन गुजर चुका है। वो प्रोटेस्ट जो वायलेंस में तब्दील हो गया और लाल किले पे दिल्ली में अटैक भी हुआ और वहाँ पे लाल झंडा भी लहराया गया। तो क्या इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट के हाथों से निकल चुका है और क्या ये सारा प्रोटेस्ट प्लांटेड था? इस प्रोटेस्ट में वायलेंस के आने की या इस सारे हमले की जो लाल किले में हुआ उसकी हकीकत क्या है, हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 24 घंटे गुजर जाने के बाद इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब भी प्रॉपर नहीं है। इंडिया में लेटेस्ट अपडेट्स इस ट्रैक्टर मार्च के बाद या फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद क्या है, सबसे पहले वो आपको बता दें। इंडिया में 200 से ज़्यादा फार्मर्स को इस वक्त तक अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें इनके मेन लीडर्स भी हैं, जिनमें युजेंद्र यादव, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंदोली, दर्शन पाल शामिल हैं। ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे इस सारे ट्रैक्टर मार्च के और चाहते थे कि ये सारा जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुली हो और एक अच्छा मैसेज या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया जा सके गवर्नमेंट को कि अब जो सिख हैं या जो सारे फार्मर्स हैं, ख़ासकर फार्मर्स हैं, वो अब पीछे नहीं हटने वाले। किसान मार्च चलता रहेगा। आपको बता दें कि जिस दिन उन्होंने ये मार्च करने की का फैसला किया, ये दिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिन है। 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था इंडिया का, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिगार्ड देते हैं, इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं और हर 26 जनवरी को एक पूरी परेड की जाती है इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कि हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, जिस पे हम लोगों ने अपने सारा सिस्टम आगे रेगुलेट किया। वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिगार्ड देते हैं। ये दिन जितना इम्पॉर्टेंट उनके लिए है उतना ही इम्पॉर्टेंट इस फार्मर्स मार्च के लिए भी था, क्योंकि उन्होंने भी कानून के बारे में बात करनी थी। जब ये दिन कानून को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा था तो कानून पे आवाज़ उठाने के लिए, एक गलत कानून पे आवाज़ उठाने के लिए ये फार्मर्स किसान मार्च जो थी, ट्रैक्टर मार्च, वो 26 जनवरी को ही करने का फ़ैसला किया और इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से इजाज़त भी ली। एक खूबसूरत मार्च, एक कलरफुल मार्च जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के ट्रैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। लोग रंग बिरंगी पगड़ियाँ पहन के वो ट्रैक्टर्स चला रहे हैं और उस मार्च को मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं उसी पाथ के बिल्कुल साथ कि जिसमें इनकी जो मिलिट्री है वो परेड किया करती थी, उसके बिल्कुल अगेंस्ट इन्होंने ये अपना ट्रैक्टर मार्च लेके जाने की पूरी कोशिश की थी। तो क्या हुआ कि एक अच्छा मैसेज देने वाला, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाला जो पूरी मुहिम थी वो बिल्कुल एक अटैक में, एक वायलेंस में और एक क्लैश की सूरत जो है इख्तियार कर गई। ऐसा क्या हुआ, वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह पे ये सारा जो प्रोटेस्ट था वो एक गलत शक्ल या एक वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर गया। आपको बताते चलें कि पिछले कई महीनों से ये एहतजाज जारी है। जो पहले सिट-इन्स होते रहे, फार्मर्स अपने जो मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट के आगे रखते रहे, लेकिन गवर्नमेंट भी अपने स्टांस पे अड़ी रही। दरअसल मेन जो मुद्दा है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसके तहत जो फार्मर्स और कंपनीज़ हैं जो उनसे उनकी फसल ख़रीदेंगे, गन्ना ख़रीदेंगे या वीट ख़रीदेंगे, वो ख़ुद आपस में एक दूसरे के साथ दाम तय करेंगे। अब फार्मर्स का या किसानों का कहना ये है कि इस तरह बड़ी कंपनियां हमें एक्सप्लॉइट कर सकती हैं और हमसे सस्ते दामों पे, उतने सस्ते दामों पे जितनी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं है, उस पे गन्ना ख़रीदने पे मजबूर कर सकती हैं और हमें हार के बेचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह हमारी जो फसल है वो या तो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी या फिर हमें सस्ते दामों पर बेचनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनीज़ मिलके हमारे ऊपर ये दबाव क्रिएट कर लेंगी और ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो इस कानून को बदलने के लिए जो सितंबर में आया 2020 में ये सारा मार्च ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये सारी मुहिम पिछले 7 महीनों से चल रही है। नवंबर से आपको पता है कि धरने शुरू हो गए थे, सिट-इन्स शुरू हो गए थे। हमने बहुत कलरफुल एस्पेक्ट्स भी देखे जहां लोग आपस में कुश्ती करके अपना टाइम पास करें। हमने एक बहुत डार्क साइड भी देखी
کہ کئی سارے فارمرز جو ہیں کچھ سردی کی وجہ سے کچھ تنازع کی وجہ سے اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے. صرف اگر ہم 2021 کی بات کریں تو 60 سے زیادہ فارمرز سوسائڈ کر چکے ہیں. اگر ہم اوور آل اپنے تھوڑے عرصہ پہلے تک کا سارا انالائز کریں تو 3 لاکھ سے زیادہ فارمرز جو ہیں وہ سوسائڈ کر چکے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت انفیئر ٹریٹمنٹ رکھ رہی ہے انڈیا کی گورنمنٹ, خاص کر کے بی جے پی کے آنے کے بعد جو ان کے آپس میں تنازع ہے وہ اور زیادہ برے حد تک صورتحال اختیار کر چکا ہے, ایک بری صورتحال اختیار کر چکا ہے. اب آتے ہیں ان ریسنٹ ڈیولپمنٹس پہ جو 24 گھنٹے سے اب تک ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹریکٹر مارچ نے وائلنس کی شکل اختیار کی. لال قلعہ جو ایک سگنیفیکنٹ اہمیت رکھتا ہے انڈیا کے لیے, ریڈ فورٹ, اس کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد پھر اس پر چڑھ کر انڈیا کے جھنڈے کے ساتھ لال جھنڈا لہرایا گیا, جو کہ انڈیا میں غداری سمجھا جاتا ہے. اس غداری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا نے آخر کیا کیا؟ کیا وہ کچھ نہیں کر پا رہے؟ لا اینڈ آرڈر واقعی بی جے پی کی گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. وہ اس لیے کہ 7 مہینے گزر جانے کے باوجود یہ پروٹیسٹ آج بھی جاری و ساری ہے. خاص کر کے اگر آپ کل کے ایونٹس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ٹریکٹر مارچ تھی وہ بالکل ان کے ہاتھوں سے نکل گئی. لیکن کچھ ایسے بیانات بھی سامنے آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا وائلنس کریٹ ہونا یا اس مارچ کو, ایک پیسفل مارچ کو یہ شکل دینا خود بی جے پی کی ایک چال ہو سکتی ہے, اور عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو. پوری دنیا میں فارمرز کی, کسانوں کی یہ جو مہم ہے وہ ایک اپنا امیج بناتی جا رہی تھی. لوگ ان کی سپورٹ میں انٹرنیشنلی آواز اٹھا رہے تھے, ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ لوگ اس بارے میں سوشل میڈیا پر لکھ رہے تھے, انڈیا کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے تھے. اب انڈیا کے پاس ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں وہ بازی پلٹ سکتی تھی, خاص کر بی جے پی کی گورنمنٹ بازی پلٹ سکتی تھی. تو عین ممکن ہے کہ جو الزامات اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ میں لگائے جا رہے ہیں ان میں بھی صداقت ہو. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان پہ کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں. اس سارے فارمرز مارچ کے ایک اہم لیڈر جو ہیں حنان ملا, ان کا کہنا ہے کہ فارمرز کی جو ریپبلک ڈے کی ساری مارچ تھی وہ ایک بہت پیسفل مارچ تھی, اور اس کو پیسفل طریقے سے ہی ایگزیکیوٹ کیا جا رہا تھا. اور جو ساری توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو لال قلعے کے اندر گھسے ہیں وہ اس مارچ کا حصہ نہیں تھے, بلکہ وہ خود بی جے پی کی گورنمنٹ نے پلانٹ کیے تھے یا ان کو خود اس پوزیشن پہ بھیجا تھا توڑ پھوڑ کرنے کے لیے, ساری وائلنس انسائٹ کرنے کے لیے, تاکہ اس سارے موومنٹ کو جو ہے ایک الگ رنگ دیا جا سکے, تاکہ دنیا میں بتایا جا سکے کہ یہ جو فارمرز ہیں, کسان ہیں, یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں, پبلک پراپرٹی کا نقصان کر رہے ہیں. تو ایک پوری جو ان کی مہم چل رہی ہے 7 مہینے سے, اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, اس کو ایک غلط شکل دینے کے لیے خود بی جے پی نے یہ سب کروایا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حنان ملا وہ اکیلے فارمر لیڈر نہیں ہیں جو اکیوز کر رہے ہیں, جو الزام لگا رہے ہیں بی جے پی کی گورنمنٹ پہ. ان کے ساتھ ساتھ ستنام سنگھ پنو کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے دنگے شروع کیے, جنہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی, اور خاص کر جو کہ لال قلعہ کے اندر گھسے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ساری اٹیک کیا, وہ سارے لوگ بی جے پی کے پلانٹڈ تھے, وہ اس فارمرز کا حصہ نہیں تھے. اس کے باوجود آپ کو بتاتے چلیں کہ 200 سے زیادہ فارمرز اس وقت تک اریسٹ کیے جا چکے ہیں. ان کے 4-5 بڑے لیڈرز بھی اس وقت جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہیں. اس سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہاں پہ اب یہ فارمرز نہیں رکیں گے. ان کے جذبات بھی ہرٹ ہو چکے ہیں, ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. ان کی 7 مہینے کی ایک پیسفل مہم کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد یہ بالکل بھی نہیں رکیں گے. آپ کو بتا دیں کہ اس کے اثر جو ہے وہ خود گورنمنٹ تک آنے لگ گئے ہیں. ان کی جو لوک سبھا ہے ان کے ایک پرومیننٹ ممبر ہیں ابھے چوٹالا. ابھے چوٹالا نے لوک سبھا کے اسپیکر کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ کالا قانون واپس نہیں لیا گیا تو میں ریزائن دے دوں گا, استعفیٰ دے دوں گا, اپنی جگہ چھوڑ دوں گا. آج کی سب سے تازہ صورتحال یہ ہے کہ ابھے چوٹالا جو ان کی لوک سبھا کے ایک پرومیننٹ ممبر ہیں, انہوں نے ریزائن دے دیا, اور ریزائن بھی اس طرح دیا ہے کہ وہ ہریانہ میں اپنے گرین کلر کے ٹریکٹر پر سوار ہو کر لوک سبھا میں آئے ہیں اور آ کے انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے کہ آئی ایم ڈن, میں اس گورنمنٹ کے ساتھ آگے نہیں چلوں گا. کچھ آپ کو اوور آل فیکٹس بتا دیں اس ساری موومنٹ کے. ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہم نے آپ کو بتا دی
کہ لا اینڈ آرڈر بالکل بی جے پی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور بی جے پی گندی چالیں چلنے تک پہ آ گیا ہے، اور بہت سارے لیڈرز ان کو اکیوز بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود یہ پروٹیسٹ کو ایک کلیش کی، ایک اٹیک کی شکل دی ہے تاکہ اس ساری موومنٹ کو ڈسکریڈٹ کیا جا سکے، ان کو ایک غلط شکل دی جا سکے۔ آپ کو اگر اوور آل بتائیں تو جو نقصان ہوا ہے انڈیا کے کسانوں کو وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ کر چکے ہیں اپنی ان حالات سے تنگ آ کر۔ صرف ابھی ہمیں 2021 میں آئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں اور اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ 60 لوگ ابھی تک اس ساری سچویشن میں سوسائڈ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس پروٹیسٹ کے درمیان اپنی جان گنوا چکے ہیں ان میں بھی 60 سے زیادہ لوگ ہیں جو 60 سے زیادہ کسان ہیں جو اس سارے پروٹیسٹ کے درمیان اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور کل کا جو سارا کلاش ہوا تھا اس میں ایک پولیس والا بھی ایک ٹریکٹر کے نیچے آ کر اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ یہ جو ہے اس وقت کی صورتحال ہے انڈیا کی جو ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اور انڈیا اس وقت ان چالوں پہ آ گیا ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کی فیس سیونگ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا الزام وہاں کے کسانوں پر ڈال دے۔ دنیا میں اور کون سی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کامنٹس ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔